السلام علیکم تمام دوست، کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں محمد انصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سیاسی پوائنٹ۔ سیاسی پوائنٹ کے توسل سے میں آپ سے مختلف ایشوز پہ بات کرتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا پولیٹیکل ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے اتحاد عظمیٰ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر آج ایک کیس جو کہ زیر سماعت تھا، پنجاب اور کے جو الیکشنز کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ڈیٹ اناؤنس کی تھی، تو اس میں یہ تھا کہ جب سپریم کورٹ نے ڈیٹ اناؤنس کر دی تو الیکشن کمیشن نے تاریخ کو بدلتے ہوئے یکم رمضان کو کی رات، جس رات چاند رات تھی، رمضان کا چاند نظر آیا، تو اس رات کو جو الیکشن کمیشن ہے اس نے یہ کیا کہ جو ڈیٹ تھی وہ 30 اپریل سے تبدیل کر کے 8 اکتوبر رکھ دی، جس پر پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے سپریم کورٹ کے اندر درخواستیں دائر کیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ ڈیٹ تبدیل کر دی ہے۔ اس کے اوپر جو کیس تھا وہ زیر سماعت تھا، جو کہ کافی دنوں سے سماعت اس پہ جاری تھی اور آج اس کا فیصلہ ہونا تھا، لیکن فی الحال فیصلہ نہیں ہو سکا۔ لیکن آج اس پہ کافی اچھی خاصی گہما گہمی ہوئی ہے اس بات کے اوپر۔ تو چیف جسٹس عمر تا بندیال کی سربراہی میں، دو اور جسٹس کی سربراہی میں، یہ 3 رکنی بینچ تھا جو یہ سماعت کر رہا تھا۔ تو چیف جسٹس کے ریمارکس تھے کہ کیا مطلب آپ لوگوں کا ایشو اصل میں کیا ہے، کہ آپ لوگ کیوں نہیں الیکشن کروانا چاہتے، جس پہ جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے یہ مدعا بیان کیا کہ جی ہمارے پاس ایک تو خزانہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، ہم مطلب پے نہیں کر سکتے، اور دوسرے نمبر پہ جو سیکیورٹی خدشات ہے پنجاب اور کے اندر، جس کی بنا کے اوپر ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ تو جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ جسٹس ہیں عمر تا بندیال، اس دن بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ اگر آپ کو خزانے کا مسئلہ ہے تو وہ 20 ارب کا خرچہ آئے گا، اس کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، وہ کسی طرح آپ سرکاری ملازمین یا ہماری تنخواہوں سے کٹوتی کر کے آپ وہ اپنا 20 ارب روپے پورا کر سکتے ہیں، اس کا تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ جس کے بعد اگر مین مدعا بیان کیا گیا تو وہ سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے بیان کیا گیا، جس پر آج جو چیف جسٹس تھے انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انہی فوجی دستوں کو بلایا جائے الیکشنز ڈیوٹی کے لیے جو جنگی صورتحال میں جو نپٹتے ہیں، جو لڑتے ہیں، جو بارڈر کے اوپر ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، تو وہ تو چند ایک ہے نا، تو باقی جو کینٹ کے اندر موجود ہے، یا ہم جو ریٹائرڈ ہمارے ملازمین ہیں آرمی کے، ہم ان سے بھی خدمات سر انجام کروا سکتے ہیں، یہ خدمات لے سکتے ہیں، اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ یا آپ نیوی کو لے آئیں، ایئر فورس کو لے آئیں، یہ تو مطلب سرحدوں پہ تو نہیں نا ہے، یہ تو کچھ سی مطلب ناگہانی صورتحال کے اندر ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ فورسز کی جب بات کی جائے تو یہ بھی ان کے اندر آتے ہیں، تو آپ ان کی خدمات سر انجام لے لیں۔ تو جس پر انہوں نے ان کے ریمارکس سنے، اور جو حکومتی وکلاء تھے انہوں نے بھی مطلب بحث کرنے کی کوشش کی، بات کرنے کی، جس پر چیف جسٹس تھے عمر تا بندیال، انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ تو کل بائیک آؤٹ کر چکے تھے، اور یہ چیز ہم سب نے نوٹ کی، آپ سب نے بھی نوٹ کی ہوگی، میں نے بھی نوٹ کی۔ میں مطلب کسی سیاسی جماعت کا نمائندہ نہیں ہوں، نہ کسی سیاسی جماعت کا کارکن ہوں، لیکن جو بات ہم نے دیکھی سنی ہم اس پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کل جو ہم نے صورتحال دیکھی، جو ہم نے دیکھی وہی میں بیان کروں گا، کہ کل جو نواز شریف صاحب نے انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، جس پر انہوں نے اپنے مطلب یہاں کے لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب، ان کو یہ ہدایت کی کہ وہ 3 رکنی اگر بینچ سماعت کرتا ہے تو وہ اس کا بائیک آؤٹ کر دیں۔ اور اس کے بعد کافی ان کے جو سیاسی رہنما ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس چیز کو انہوں نے کہا، اور ہم نے سنا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس چیز کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں، جس کو آج جب سپریم کورٹ کے اندر اس چیز پہ بات ہوئی تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ جی ہم نے بائیک آؤٹ نہیں کیا، جس پر جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ ہم نے آپ کے جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں وہاں سے ہم نے یہ اپڈیٹ لیں، اور جو اخباروں کے اندر چھپا ہوا تھا وہ تو یہی تھا کہ آپ لوگوں نے یہ 3 رکنی بینچ اس کا بائیک آؤٹ کر دیا ہے۔ اگر آپ نے بائیک آؤٹ کیا تو پھر آپ کیس کو لے کے کیوں چل رہے ہیں، آپ سماعت کے اندر کیوں آئے ہیں، یا آپ بحث کیوں کرتے ہیں؟
تو جس پر انہوں نے یہ اپنے مطلب بات کی کہ ہم بائیکاٹ نہیں کر رہے، ہم کیس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، جس پر تمام دلائل کو سنتے ہوئے 3 رکنی جو بینچ تھا امرتا بندیال کی سربراہی کے اندر، جو انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہے، جو کہ کل منگل کے روز 11:30 بجے فیصلہ سنایا جائے گا، جس پہ ہم مزید آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ لیکن آج کا جو مدعا یہی تھا کہ انہوں نے تمام دلائل اور تمام باتوں کو سنتے ہوئے فیصلے کو محفوظ کر لیا ہے۔ لیکن ہاں، یہاں پہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آپ لوگوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس پر جو چیف جسٹس نے یہ کہا بھی ہے کہ حکومت پاکستان ہے وہ اس طرح کے کوئی دلائل پیش نہیں کر سکی جس پر یہ کہا جائے کہ الیکشنز کو ملتوی کر دیا جاتا ہے یا الیکشنز کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی دلائل جو حکومت ہے وہ پیش نہیں کر سکی، اور نہ ہی اس طرح کا کوئی جواز پیش کر سکی ہے کہ ہم قانون کو توڑ دیں، آرٹیکل کو توڑ دیں، آرٹیکل جو 1973 کا جو آرٹیکل ہے، جو قانون ہے جو نافذ کیا گیا تھا، جس کے بطور اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو جو نگران سیٹ اپ ہے، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، وہ اس کا کام کیا ہوتا ہے الیکشن کروانا، اور وہ 90 ڈیز کے اندر الیکشنز کو کروانا ہوتا ہے اور ہر صورت کے اندر کروانا ہوتا ہے۔ تو اس پہ چند باتیں ہیں کہ اگر یہ روایت ڈلتی ہے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں یا مالی خدشات ہیں یا مالی طور پر ہم مستحکم نہیں، ایک تو ہم ایک بیڈ امیج دے رہے ہیں دوسرے ممالک کے اندر اپنے پاکستان کی، کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی ایشوز ہیں اور بہت زیادہ ہیں، تو جس کا ایک بہت برا امپیکٹ جو پڑ رہا ہے، جس پہ انڈیا ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ باتیں بھی کر رہا ہے، بہت زیادہ باتیں کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ لوگوں نے ٹویٹر پہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو شہباز انکل ہیں وہ چاہتے تو ہیں کہ جو لیگ ہے وہ انڈیا پاکستان میں آ کے کھیلے، لیکن ہمیں سیکیورٹی خدشات ہیں، اور وہ باتیں کرتے ہیں ہم سے جنگ کرنے کی، ہم سے لڑنے کی، لیکن ان کے پاس مالی جو استحکام ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ آپ ایک بہت ہی بیڈ امیج جو ہے دوسرے ممالک کے اندر اپنی دکھا رہے ہیں کہ ہم تو بھائی بالکل فری ہیں، ہمارے پاس تو کوئی شے نہیں، ہم تو خالی ہوئے پڑے ہیں۔ ایک تو یہ برا اثر پڑتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ جب تک انتخابات نہیں کروائیں گے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے، سیاسی استحکام کبھی بھی نہیں آئے گا، اور نہ ہی جو عوام ہے اس طرح آج کل جو پاگل ہوئی ہے، کچھ نون لیگ کے سپورٹر ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں، تو وہ آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم جیت رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم جیت رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری پاپولیرٹی زیادہ، وہ کہتے ہیں ہماری ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور اداروں کے متعلق وہ مختلف بیانات دے رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ، اور ایک دوسرے کو بداروں کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم کو کم کرنی ہوں گی، لیکن یہ تب ہے جب ہم آئین کو نافذ کریں گے، اور آئین کو نافذ کرنا جو کہ میں چاہتا ہوں کہ اب ایک ہی امید ہے جو چیف جسٹس صاحب امرتا بندیال ہے۔ میں کسی جماعت کا حامی تو نہیں ہوں، نہ میں حمایت کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آرٹیکل جو آئین ہم نے پڑھا ہے، جو آئین ہم نے پڑھا ہے 1973 کا، اور اس میں یہ ہے کہ 90 ڈیز کے اندر جو الیکشنز ہیں وہ کروانا مطلب ضروری ہیں۔ تو آپ ان چیزوں کو اگر بہانہ بناتے ہیں جی سیکیورٹی خدشات اور مالی حالات کو، تو یہ اگر آج یہ روایت ڈل گئی، آج اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ آئین نافذ نہیں کر پاتے، اپنا فیصلہ اچھا نہیں کر پاتے، تو یہ روایت ڈل جائے گی، اور کل کلاں کو جو یہ چیز بہت عام ہو جائے گی کہ اگر کوئی کل کو جو پارٹی ہے، کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے، تو وہ مطلب یہ بہانہ کر دے کہ یہ سیکیورٹی خدشات ہیں، یہ جی مالی حالات نہیں صحیح، تو اس لیے اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پاپولیرٹی بہت کم ہے، لوگ ہمیں نہیں پسند کرتے، تو وہ اس چیز کو بہانہ بنا کے ہر سال ہر بار، اور یہ پھر روایت ڈل جائے گی کہ الیکشنز کو ملتوی کرتے آئیں گے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشنز ہونے چاہیے، اور اس کا ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ ہمارے جمہوریت کے لیے اگر ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو آپ جمہوریت کا جو نعرہ ہے اس کو سربلند رکھیں، اور جمہوریت کو سمجھیں کہ جمہوریت کیا ہے، اور جو عوام کی مرضی ہے، عوام کی منشا ہے، آپ اس پہ چلیں، اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق نہ چلیں۔ تو ایک اور چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں یہاں پہ پھر لوگ
مجھے اس چیز پہ مطلب ٹونٹ کریں گے کہ آپ کسی جماعت کی حمایت کر رہے ہیں۔ میں کسی جماعت کی حمایت نہیں کرتا، اور نہ میں مطلب میرے سمجھ میں کوئی جماعت آتی ہے کہ میں اس کی حمایت کروں، لیکن میں یہ چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے فیصلے ہیں تو وہ پاکستان کے اندر ہونے چاہیے۔ کوئی بھی فیصلہ ہے تو کوئی بھی مفرور ملزم اس چیز کا فیصلہ نہیں کرے گا کہ ہمارے الیکشنز کب ہوں گے، ہمارے جسٹس جو ہیں وہ ایماندار ہیں یا بے ایمان ہیں، یا وہ صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہیں، تو اس کا فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی، نہ کہ وہ جو بھاگ گئے ہیں اس ملک سے اور ان عوام کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، وہ اس چیز کا فیصلہ کریں گے۔ اس کا فیصلہ عوام کرے گی، اور عوام خود کرے گی، اور عوام ایک اچھا اور جمہوری فیصلہ کرے گی۔ اور عوام کا فیصلہ یہی ہے کہ جو قانون آپ لوگوں نے ہم پہ نافذ کیا ہے 1973 کا، اور اس کے مطابق جو ہمارے الیکشنز ہیں وہ 90 دن کے اندر ہونے ہیں، تو وہ آپ کروائیں۔ اس میں اب مختلف جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اس میں حصہ لیں گی، ہم نوجوان ہیں، ہم بھی انشاءاللہ اس کا حصہ لیں گے۔ اگر آپ سیکورٹی کی باتیں کرتے ہیں تو ہم ضرور اس کا حصہ بنیں گے، اور اس چیز کو ہم مطلب پروموٹ بھی کریں گے، لیکن آپ لوگ آئین کو نافذ کرنے کی بات کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ مجھ سے، کافی لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ انصر صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیا مطلب دیکھتے ہیں کل کے فیصلے کو، جو کل منگل کے روز 11:30 بجے جو فیصلہ سنایا جانا۔ تو میرے خیال سے تو جو فیصلہ ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، لیکن جو صورتحال نظر آتی ہے، جو اب تک کی صورتحال ہے جو دیکھ رہے ہیں ہم، اس میں تو یہی نظر آتا ہے جی کہ جو ڈیٹ ہے وہ تھوڑی بہت آگے کر کے، لیکن الیکشن کمیشن کی مرضی کے مطابق الیکشن نہیں ہوں گے، جو وہ 8 اکتوبر کی ڈیٹ دیتے ہیں۔ اور اس پہ بات بھی ہوئی ہے اور کافی بحث بھی ہوئی ہے کہ آپ لوگ کیسے بتا سکتے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ 8 اکتوبر کو ہمارے ملک کے مالی حالات اور سیکورٹی کے حالات بالکل صحیح ہو جائیں گے اور بہتر ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں، جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل اور اٹارنی جنرل کے پاس کوئی ایسے دلائل نہیں تھے جو وہ دے سکتے، تو وہ ہلے بہانے ہی اس بات پہ کرتے رہے، اور وہ کوئی بھی متفق اس پہ بات نہیں کر سکے۔ تو میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آئین کا نفاذ ہو اور آئین کی بات ہو، اور یہ بھی تمام جماعتیں شروع سے ہی آئین کی باتیں کرتی ہیں اور آئین کے نفاذ کی باتیں کرتی ہیں اور جمہوریت کی باتیں کرتی ہیں، تو اس دفعہ جمہوریت کا بول بالا ہونا چاہیے اور الیکشنز کو ہونا چاہیے۔ لیکن اگر تھوڑا بہت اگر مہلت دیتی ہے عدالت تو وہ ہم اس کی قدر کریں گے، رسپیکٹ کریں گے، کہ کیونکہ عدلیہ کا جو فیصلہ ہے وہی انصاف کا فیصلہ ہے، اور وہی انصاف ہے، اور وہی قانون کو نافذ کرنے والا ادارہ وہ نافذ کرتے ہیں۔ تو ہم اس چیز پہ اگر وہ مہینہ آدھا کی مہلت دیتے ہیں اور وہ الیکشنز کی ڈیٹ تھوڑی سی آگے کرتے ہیں تو کسی بھی لوگوں کو اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر عدالت بھی یہی کہتی ہے کہ جی الیکشن کمیشن صحیح کہہ رہا ہے، تو عدالت کے فیصلے کو ہی ترجیح دی جائے گی، اور عدالت کے فیصلے کو ہی دیکھا جائے گا۔ باقی دیکھتے ہیں انشاءاللہ، باقی جو کل ہونے جا رہا ہے بروز منگل کو 11:30 بجے، تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی تفصیلی بات آپ لوگوں سے کریں گے، اور آپ لوگوں کو لمحہ بلمحہ آگاہ بھی کرتے رہیں گے اپنے اس سیاسی پوائنٹ کے توسط سے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو اور یوٹیوب پیج کو فالو نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو وہ آپ لازمی کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو مل سکے۔ اور ویڈیوز تو آپ کو اور بھی بہت مل جاتی ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کے اندر ہم آپ کو آسان لفظوں کے اندر سمجھائیں گے کہ اصل میں مواجرہ کیا اور بات کیا ہے۔